کچھ شہر آواز سے نہیں وقار سے پہچانے جاتے ہیں، کچھ کے حصے میں روشنی آتی ہے تو کچھ روشنی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ترکی کا ایک ایسا ہی شہر ہے انقرہ۔ یہ شہر چیختا نہیں، چمکتا نہیں، مگر جب اس کی فضا میں سانس لو تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہر اینٹ میں ایک عہد چھپا ہے، ہر عمارت ایک نظریہ سناتی ہے اور ہر گلی قومی شعور کی خوشبو سے مہکتی ہے۔ انقرہ صرف ترکی کا دارالحکومت نہیں، یہ ایک علامت ہے، استحکام، خود مختاری اور جدید ترکی کی بنیاد کی علامت۔ انقرہ کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، جہاں فریجن، ہٹی، رومی اور بازنطینی سلطنتوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ کبھی اسے انقیرہ کہا جاتا تھا تو کبھی انسیرا، مگر اس کی شناخت کا فیصلہ کن لمحہ تب آیا جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جنگ آزادی کے دوران اسے تحریک قیادت کا مرکز بنایا۔ 13 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ ترکی کا دارالحکومت قرار دیا جانا صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک فکری اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جو عثمانی ماضی سے انقطاع اور جدیدیت کی طرف پیش قدمی کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج انقرہ ترکی کا سیاسی، انتظامی اور سفارتی دل ہے۔ گرینڈ نیشنل اسمبلی، ایوان صدر، سپریم کورٹ اور تمام وزارتیں یہیں واقع ہیں۔ انقرہ وہ جگہ ہے جہاں نہ صرف ترکی کے اندرونی فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ جہاں سے بین الاقوامی سفارتی تعلقات کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے سفارت خانے، قونصل خانے اور بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر یہاں موجود ہیں، جو اسے سفارتی مرکز بھی بناتے ہیں۔ انت کبیر، اتا ترک کا عظیم مزار۔ اس شہر کی روحانی اور قومی شناخت کا مظہر ہے، جہاں صرف سنگ مرمر اور ستون نہیں، بلکہ ہر قدم پر ایک نظریہ، ایک خواب اور ایک قوم کی جدوجہد کا عکس ملتا ہے۔ یہ مزار ترک قوم کے لیے ایک ماضی کا آئینہ اور مستقبل کا ہدف ہے۔ انقرہ تعلیم و تحقیق کا قلعہ بھی ہے۔ حالیہ برسوں میں انقرہ میں ریسرچ سینٹرز، ٹیکنالوجی پارکس اور سٹارٹ اپ ہبز نے شہر کو سائنس و ٹیکنالوجی کی نئی راہوں پر گامزن کیا ہے۔ ثقافتی اعتبار سے بھی انقرہ کسی سے پیچھے نہیں۔ یہاں کے عجائب گھر جیسے اناتولیہ تہذیبوں کا عجائب گھر، اتا ترک ہاؤس میوزیم اور فن حرب کا عجائب گھر تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہر سال شہر میں انقرہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول، جز فیسٹیول اور ادبی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جن میں مقامی اور بین الاقوامی فنکار شرکت کرتے ہیں۔ یہاں کا ریڈیو اینڈ ٹی وی میوزیم ترکی کی نشریاتی تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اور سیریمونیل ایونیو جیسے مقامات قومی تقریبات کا مرکز ہوتے ہیں۔ انقرہ کی شہری منصوبہ بندی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ شہر کا میٹرو نظام، تیز رفتار ٹرینز اور خوبصورت ہائی وے نیٹ ورک شہری زندگی کو سہل بناتے ہیں۔ ایسن بوگا ایئرپورٹ ترکی کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے، جو نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی پروازوں کا مرکز ہے۔ انقرہ کا ٹیکنو سٹی زون، ماحول دوست رہائشی منصوبے اور سمارٹ سٹی ایپلیکیشنز اسے 21ویں صدی کا ایک فعال شہر بناتے ہیں۔ انقرہ کی مذہبی شناخت خاموش مگر گہری ہے۔ کوک تپے مسجد اپنے بلند میناروں اور جاذب نظر تعمیراتی انداز کے ساتھ نہ صرف عبادت کی جگہ ہے بلکہ روحانی تاثر کا مرکز بھی۔ شہر کی درجنوں مساجد، درگاہیں اور مذہبی ادارے ایک ایسے سماج کی علامت ہیں جہاں عقیدے نعرے نہیں، طرز زندگی میں جھلکتے ہیں۔ خوراک کے شوقین افراد کے لیے انقرہ ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ انقرہ تاوا، مانتی، ڈونر کباب، بوریک، سوجک اور چکلیتلی ترک کافی جیسے ذائقے یہاں کی شناخت ہیں۔ انقرہ شاید وہ شہر نہیں جو تصویروں میں فوراً دل جیت لے، لیکن جو اسے محسوس کرتا ہے وہ اس کے شعور اور اس کے سکوت اور اس کے نظریاتی وقار کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے اندر وقت، ویژن اور قربانی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ انقرہ خاموش ہے، لیکن اس خاموشی میں وہ قوت ہے جو پورے ملک کی سانسوں کو ترتیب دیتی ہے۔ یہ شہر چیختا نہیں، سکھاتا ہے، بولتا نہیں، سمجھاتا ہے، اور یہی انقرہ کی اصل پہچان ہے۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے ترکی خبر کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔